بڑا شور ہو رہا ہے نا دنیا میں، ہمارے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بلونگڑے منافقین، عجیب عجیب حلیے بنا کے، ہمارے جیسے حلیے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بدبخت لوگ، جنہیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بھیجا گیا تھا نجف کو، کچھ کو نجف بھیجا گیا، کچھ کو قم بھیجا گیا کہ یہ قوم ایسے تو ایسے ہی بن کے آؤ جو اس قوم کو پسند ہے. لیکن اللہ بھی ایسا کرتا ہے کام، یعنی اس کی مشیت بھی ایسے کام کرتی ہے جناب کہ ایک ہی واقعے نے سب کے چہروں سے نقابیں اتار کے پھینک دی. ایک ہی واقعہ، ایک غصہ نے سب کو بے نقاب کر دیا، سب کے برم کھل گئے. اب یہاں کہ کسی کو یہ بھی تمیز نہیں رہی کہ یزید ایک یزید نہیں تھا، کربلا کے بعد یزیدیت میں ڈھل گیا تھا. حسینیت زندہ، حسینیت، یزیدیت، مردہ. یزیدیت، نعرہ حیدری. جنہوں نے 12 چنار میں جنہوں نے مارا، کیا کہوں ان کو؟ یزیدی نہیں کہوں؟ چلو تم کوئی نام بتا دو وہ دے دوں گا، تمہیں خود ہی نہیں پتا کیا کہو گے انہیں. اور کیا پتا تمہاری دوستی ہو ان سے. کیا کہیں ان کو؟ کیا کہیں طالبان کو؟ کیا کہیں داعش کو؟ کیا کہیں بوکو حرام کو؟ کیا کہیں شباب کو؟ کیا کہیں جبہت النصرہ کو؟ کیا کہیں اسرائیلیوں کو؟ نہیں 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 نہیں، یزید نہیں، یزید نہیں، یزید نہیں. سمجھے آپ اصل مسئلہ نہیں سمجھ رہے. اصل مسئلہ نہ یزید کا ہے ان کے نزدیک، نہ حسین کا ہے. آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ رہبر پہ ضرب کیسے لگانی ہے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انقلاب پہ ضرب کیسے لگانی ہے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ولایت فقیہ پہ ضرب کیسے لگانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ ان کا پرابلم ہے. بس اب آئیے، کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے بات جو بتانے جا رہا ہوں. بس پھر کیا میں دیکھ سکتا ہوں ہماری جنگ، ہمارا کیا واسطہ، ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ وہ تو ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے. تو پھر وہ نماز جنازے تو پڑھاتا ہے نا، تو اس میں سے وہ ایک جملہ نکال دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. تو نکال دینا بھائی. کیوں پڑھاتا ہے؟ خود بھی پڑھاتا ہے، میں نے دیکھا اس کو، خود بھی کہہ رہا ہے والمسلمین. نکال دے. حدیث قصہ میں سے بھی نکال دے، کیونکہ خالی شیعوں کا ذکر تھوڑی ہے وہاں شیعہ تو نہ وہ محبین، یعنی شیعہ الگ ہے، محب. حدیث قصہ پڑھ رہا، روز پڑھ رہا، خود پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب اتنا بڑا جاہل ہے، نہ نماز جنازہ کا مطلب جانتا ہے جو پڑھ رہا ہے، نہ حدیث قصہ کا مطلب جانتا. محبین کہہ رہے محبین، تو شیعہ الگ ہے، محب. بہت روایتیں اس بارے میں. چلیے آگے چلیں. ہماری جنگ نہیں ہے. سنو کس کی جنگ ہے؟ علی کے شیعوں سنو، لے کے جاؤ تحفات. پوری دنیا میں یہ تقریر میری جا رہی ہے. سنو کس کی جنگ ہے. خندق، جنگ احزاب، نیٹو فورسز کا اجتماع، ساری اتحادی فوجیں جمع. اس زمانے کا 15,000 کا لشکر. کم سے کم جس نے لکھا اس نے 10 سے 11,000 لکھا، 10 سے 15,000. آبادی مدینے کی کتنی؟ 20، 25، 30، 35 کچھ رکھ لو. اتنی آبادی تھی کہ جنگ بدر میں کتنے لڑائی کرنے کے لیے نکلے تھے؟ کتنی بڑی فوج تھی مسلمانوں کی جنگ بدر میں؟ 300. سمجھ آئی؟ جنگ احد میں 1,000. 300 منافقین نکل لیے پتلی گلی سے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ. کتنے بچے؟ 700. لڑنے والے کتنے بچے؟ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ 10 سے 15,000 کا لشکر کتنا بڑا ہوتا ہے. کس نے جمع کیا تھا یہ لشکر؟ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. اچھا، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سمجھو مسئلہ کیا ہے. کس کی لڑائی ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ لڑائی جنگ احزاب کس نے منظم کی تھی؟ سنو. بنی المصطلق، پہلا قبیلہ یہودیوں کا، وہ جس نے رسول کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی تھی. ان کو نکال دیا گیا تھا. قتل نہیں کیا گیا، نکال دیا گیا. بنی قینقاع نکال دیے گئے. بنی نذیر خود چلے گئے. کچھ کو نکالا گیا، خود کچھ چلے گئے غداریوں کی وجہ سے. ان سب کو نکال دیا گیا. بنی قریظہ مدینے میں معاہدہ کیا تھا؟ جب بھی باہر کا کوئی حملہ کرے گا مل کر دفاع کریں گے. نہیں کیا دفاع. بدر میں بھی نہیں کیا. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا. احد میں مل کر دفاع نہیں کیا. اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا، چھوڑ دیا. ایسے ہی ہے نا، چھوڑ دیا نا. تاریخ بتا رہا ہوں، پورا ایسے ہی ہوا. چھوڑ دیا، نہیں دیا ساتھ کوئی بات. لیکن اب کیا کیا؟ بنی قریظہ نے، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی المصطلق، بنی سلیم،
جتنے یہ قبیلے تھے یہ سازش کی، کفار قریش کو حملے کے لیے اکسایا کہ ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے، تم باہر سے حملہ کرو، ایک ہی بار اٹیک کریں گے مل کر اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے ان کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ختم کر دیں گے سب کو، فنش، اسلام ختم، معاذ اللہ، مسلمان بھی ختم، ایک ہی بار حملہ کرو۔ اتنا بڑا حملہ تھا کہ اللہ کے رسول کو خندق بنانی پڑی نا، کیونکہ اتنے سے لشکر کے ساتھ میدان میں لڑا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ احد سے بھی پتہ نہیں کیا برا حال ہوتا۔ اب تو سمجھ میں آ گئی میری بات؟ نہیں لڑا جا سکتا، خندق بنانی پڑی۔ ایسے ہی ہوا، یعنی داؤ پہ لگا دی اسلامی سلطنت، داؤ پہ لگ گئی نا، اسلامک اسٹیٹ ختم ہونے جا رہی تھی۔ اللہ نے مدد کی، کس کی صورت میں؟ وہ جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھا نا، اس کو انہی نے بھیجا امریکہ کو۔ ادھر سے جو رسول کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی اسے بھیجا علی کو، یہی تھی نا، آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھا اسے بھیجا، رسول کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی اسے بھیجی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں پڑھ رہا خندق تفصیل سے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ ختم ہو گئی جنگ، کمر ٹوٹ گئی ان کی عمر ابن عبدالوہاب کے قتل کے نتیجے میں، اوپر سے اللہ نے آندھی بھیج دی، طوفان بھیج دیا، بارش بھیج دی، بھاگ گیا، آپس میں جھگڑا بھی ہو گیا، دفع ہو گیا، جیت گئے مسلمان۔ یہ سازش کس کی تھی؟ ابھی میں نے کیا بتایا؟ اس سازش کے نتیجے میں تمام یہودیوں کو حکم دیا نکل جاؤ، چھوڑ دو یثرب کو چھوڑ دو۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ وہاں کی تھی، لیکن پھر کبھی صحیح، کیونکہ اس کی تشریح بڑی طویل ہے جو میں نے آیت کی تلاوت کی سورہ احزاب کی، لیکن اب یہ پوائنٹ بتانا میرا بہت اہم ہے جو میں بتانا۔ کیا کیا ان یہودیوں کو؟ اللہ کے رسول نے، بنی قریظہ نے تو اپنا قسمت خود ہی لکھی نا، خود ہی طے کیا تھا کہ جلائیے ان کو، بنائیے نا زرارہ کو، اسد ابن زرارہ، زرارہ ابن اسد کو، ان کو بنا دیجئے۔ انہیں نے فیصلہ کیا سب کی گردنیں مار دو، تو انہیں نے اپنی موت تو خود قبول کی تھی، نکال دیا۔ تو یثرب کس کے ہاتھ سے گیا؟ یہودیوں۔ کس کے ہاتھ سے گیا؟ یہودیوں کا ہون تھا نا عزیزوں۔ اوس و خزرج تو لڑتے تھے آپس میں، ان پہ حکومت کرتا تھا یہودی، اسلحہ بیچتا تھا ان کو۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ مختصر کر کے ایک جملہ بتا رہا ہوں۔ نو مدینہ کس کے ہاتھ سے گیا؟ یہودیوں کے ہاتھ سے۔ کس کی وجہ سے گیا؟ علی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے گیا؟ کس کی وجہ سے گیا؟ علی نے مارا تھا نا سب سے بڑی طاقت کو، تو ایک دشمنی پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ علی کی وجہ سے یثرب ہمارے ہاتھ سے نکلا۔ خیبر کس کا قلعہ تھا؟ کس کا قلعہ تھا؟ یہودیوں کا۔ یہ سارے بھگوڑے یہودی وہاں جمع ہوئے تھے، فدق سے لے کے خیبر تک۔ خیبر کس نے چھینا تھا ان سے؟ کس نے چھینا تھا؟ علی نے۔ آج بھی یہ زیونسٹ دنیا میں جہاں بھی احتجاج کرتے ہیں، اسرائیل کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ اے مسلمانوں، خیبر تمہارا آخری موقع تھا، خیبر تمہاری آخری فتح تھی۔ انصاف سے بتاؤ، یہودی آج تک خیبر کو بھلا سکے؟ بتاؤ، وہ ہماری یہاں ہمارے یہاں علماء جانتے ہیں، ہمارے یہاں بعض بکرات پیدا ہو گئے نا کہ کیا خیبر خندق کرتے تھے؟ خیبر خندق تجھے پتہ ہے کچھ؟ خیبر خندق ہے کیا تجھے معلوم ہی نہیں؟ آج تک وہی خیبر خندق کی تو لڑائی چل رہی ہے، آج تک وہی خیبر خندق ہے، کیونکہ علی نے ان سے چھینا تھا مدینہ بھی خیبر بھی۔ آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، نہ مدینے کی شکست بھولا ہے یہودی، نہ خیبر کی شکست بھولا ہے۔ آج وہ نکلا ہے کہ علی نے جو خیبر چھینا تھا وہ ان سے واپس لیا جائے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چھینا ہوا خیبر وہ واپس لینے آئے اور علی کے شیر، علی کے لاڈلے، علی کے جوان، علی کے غلام میدان میں نہ؟
حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر حیدر ساقی حیدر حیدر ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر افتادی در بستر زهرا بابا افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشقت شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صداته یا زهرا داری روی لبها بابا قربون دستای لرزونت بابا پرخون زلف پریشونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی 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 سربند زردت شد هم رنگ رو رد خون خشک روی گوشه ابرو اما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت تابو میریزه آب روون اسما ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 حیدر مونده تنهای تنها ای وای میریزه آب روون اسما ای وای روی جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 حیدر مونده تنها تنها ای وای عمری این غم قاتل قلبت بوده وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم زهرا جان خیلی برات داغ تو زوده بابا تو امشب میشه مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو اشک سرخ چشمای گریون مادر حیدر 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 حیدر